ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئیے آپ کو درخواست پیٹرن کے مطابق صحیح طریقہ کار کے تحت لکھنے کا بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کس طریقے سے پورے 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ انتہائی سوچ سمجھ کر آپ نے یہ 10 نمبر حاصل کرنے ہیں، بلکہ یہ ایسے ہے کہ آپ جو ہے صرف ویڈیو سننے کے ساتھ ساتھ آپ آسانی سے تیار کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے نمبر حاصل کرنے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سالانہ امتحانات ہیں، آپ لوگوں کے بورڈ کے پیپر چل رہے ہیں اور بورڈ کے پیپر میں ایک ایک نمبر اور وقت بے حد قیمتی ہوتا ہے، لہذا اس وقت کو ضائع کیے بغیر ہم بڑھتے ہیں کہ درخواست کیسے لکھی جا سکتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 7 ہے آپ لوگوں کا بورڈ کے اردو کے پیپر کا، جس میں آپ لوگوں نے سوال نمبر 7 میں درخواست یا خط دونوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں۔ وہ طالب علم جن کا انٹرسٹ یعنی جن کی دلچسپی درخواست کے اندر زیادہ ہے، تو آئیے بڑھتے ہیں کہ انہوں نے درخواست کس طریقے سے لکھنی ہے اور درخواست میں نمبروں کی تقسیم کس طرح ہے۔ آپ ویڈیو سنیں گے تو ویڈیو کے سننے کے ساتھ ساتھ کم از کم آپ کے 6 نمبر جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، یعنی 6 نمبر آپ کے پکے ہیں، آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بقیہ جو نمبر ہے وہ آپ کے نفس مضمون سے متعلق ہے۔ پیپر میں جو بھی درخواست آئے گی اس کے متعلق آپ 3 سے 4 جملے خود سے لکھ سکتے ہیں اور اس طرح آپ آسانی سے 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ 10 نمبر آپ نے باقاعدہ ایک طریقہ کار کے تحت حاصل کرنے ہیں تاکہ آپ کی پرسنٹیج میں بہت زیادہ اضافہ ہو، آپ کے نمبر پورے آئیں۔ اور یہ کیسے حاصل کرتے ہیں، چلیں بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے لکھنا ہے طرز تخاطب، یعنی کہ آپ نے کس کے نام درخواست لکھنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے 2 پیٹرن رکھے گئے ہیں، ایک آپ کے پاس ہے ضروری کام کی چھٹی کے لیے درخواست ہے اور ایک آپ کی بیماری کی چھٹی کے لیے درخواست ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے بخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب، اور اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب لکھنے کے بعد آپ نے درمیان میں کاما ڈالنا ہے اور کاما نیچے سے اوپر کی طرف جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے گورنمنٹ ہائی اسکول، اور اس کے بعد کاما ہے نیچے سے اوپر کی طرف جائے گا، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، الف بے جیم لکھنا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں تک آپ لکھیں گے تو آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر آپ نے جو طالبات ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہاں پر آپ نے ہیڈ مسٹریس نہیں لکھنا، بلکہ آپ سب نے ہیڈ ماسٹر صاحب لکھنا ہے۔ اور یہاں پر آپ نے اسکول کا نام نہیں لکھنا، کیونکہ بورڈ کے پیپر میں اپنے علاقے کی نمائندگی ممنوع ہے، نہیں کی جاتی۔ تو آپ نے یہاں پر الف بے جیم لکھنا ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں تک آپ لکھیں گے تو آپ کا 1 نمبر ہوگا۔ دوبارہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ بخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب، اس کے بعد کوما ہے، پھر گورنمنٹ ہائی اسکول ہے، اس کے بعد کوما ہے، اور اس کے بعد الف بے جیم ہے۔ نیکسٹ نمبر کی طرف بڑھتے ہیں، یہاں تک آپ لکھیں گے تو آپ کا 1 نمبر ہوگا۔ پھر بڑھتے ہیں موضوع کی طرف۔ آپ موضوع اور عنوان دونوں میں سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی یا موضوع لکھ دیں یا عنوان، اور جس کے بارے میں آپ درخواست لکھ رہے ہیں، جس چیز کے بارے میں، وہاں پر آپ نے اس کا نام لکھنا ہے تو آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ یہاں پر آپ ضروری کام کے لکھ رہے ہیں تو رخصت برائے ضروری کام، اور یہاں پر بیماری کے لکھ رہے ہیں تو رخصت بوجہ بیماری۔ تو 2 نمبر یہاں تک ہو جائیں گے۔ 1 نمبر آپ کا طرز تخاطب کا، دوسرا نمبر آپ کا رخصت بوجہ بیماری کا، تیسرا نمبر آپ کا ہے جناب عالی کا۔ یہاں تک آپ لکھیں گے تو آپ کے 3 نمبر ہو جائیں گے۔ غور سے آپ درخواست دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے 3 نمبر حاصل کرنے ہیں۔ کے بعد 5 نمبر ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کے جو ہے وہ نفس مضمون کے لیے رکھے گئے ہیں کہ آپ نے نفس مضمون کیسا لکھنا ہے۔ بورڈ کا پیپر ہے، نفس مضمون آپ کے بورڈ کا پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی کلاس کے لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا آپ نے بڑا لکھنا ہے۔ رخصت بے وجہ بیماری ہے تو یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے 2 سے 3 لائنوں میں وہ ٹیپیکل جو آپ کلاس میں
درخواست دیتے ہیں آپ نے وہ نہیں لکھنی، بلکہ آپ نے تھوڑا اس کو تبدیل کر کے زیادہ اچھے انداز میں لکھنا ہے تاکہ آپ پورے نمبر حاصل کر سکیں۔ اور یہاں پر آپ کو ایک درخواست کے نفس مضمون لکھنے کا باقاعدہ طریقہ کار پیج پر لکھ کر بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ پیپر میں لکھنا ہے۔ یہاں سے لکھیں، انتہائی نیٹ انداز میں بغیر کٹنگ کیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے لائنیں لگا کے اور کہاں پر آپ نے ایک دو لفظ جو ہے وہ بولڈ استعمال کر کے اپنی تحریر کو، اپنی درخواست کو اور اپنی لکھائی کو، اپنی پریزنٹیشن کو بہت بہتر سے بہتر بنانا ہے، کیونکہ یہ اردو کا پیپر ہے اور اردو کے پیپر میں یہ چیزیں جو ہے انتہائی معنی اور اہمیت رکھتی ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے ایک چیز کو پریزنٹ کیا، ایک چیز کو، سوال کو لکھا ہے اور سامنے رکھا ہے۔ تو 5 نمبر آپ کے نفس مضمون کے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کا 9واں نمبر ہوگا وہاں پر آپ نے درخواست گزار کا لکھنا ہے اور اس کے بعد اس کا نام لکھنا ہے کہ کیا ہے۔ تو یہاں پر درخواست گزار آپ نے لکھنا ہے اور نیچے آپ نے لام میم نون لکھنا ہے۔ یہاں پر آپ نے اپنا ایڈریس نہیں لکھنا۔ اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر اگر آپ الف ب جیم لکھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے لام میم نون لکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر لوکیشن کیا ہے، یعنی کون سا نام ہے اور یہاں پر کون سا نام ہے، دونوں ناموں میں ڈفرینس ہے، کیونکہ یہاں پر اسکول کا نام ہے تو ہم اسکول کے نام کے لیے الف ب جیم لکھ رہے ہیں، اور یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے تو آپ کے نام میں اور اسکول کے نام میں چونکہ ڈفرینس ہے، فرق ہے، تو یہاں پر ہم نے سیم وہی نام نہیں لکھنا، لہٰذا ہم یہاں پر لام میم اور نون اس طرح لکھیں گے تاکہ دیکھنے والے پر اچھا امپریشن پڑے کہ ایک بچے نے واقعی محنت کی ہے اور اس کی محنت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اور لاسٹ کا جو آپ کا نمبر ہے وہ آپ کا تاریخ کے لیے ہے، آپ نے لازمی یہ نمبر لکھنا ہے، اپنے تاریخ لکھنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ اس کا 1 نمبر ہے۔ دوبارہ نمبرز دیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے بخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول الف ب جیم، اور یہاں آپ پورا لکھیں گے تو آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے رخصت بوجہ بیماری، تو آپ یہ لکھیں گے اور یہ اپنے درمیان میں لکھیں، اس طریقے سے آپ کا 1 نمبر ہوگا۔ تیسرے نمبر پر آپ کا جو نمبر ہے جو آپ کو ہے جناب عالی، وہ آپ نے لکھنا ہے، یہ نمبر آپ کے فکس ہے، یہ آپ کا درخواست کا ایک پیٹرن ہے، آپ نے اسی پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنا ہے، کیونکہ نفس مضمون یہاں سے لے کے یہاں تک لکھنے کے جہاں تک آپ کے 5 نمبر ہیں، اسی طریقے سے آپ کے پیٹرن کے بھی 5 نمبر ہیں جو کہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، لہٰذا اپنے پیٹرن کے تمام جو پوائنٹس ہیں جہاں جہاں سے آپ کو نمبر مل رہے ہیں آپ نے ان کو اچھی طریقے سے دیکھ کر آپ نے پیپر میں ان کو لکھنا ہے، اور پھر جب آپ کا پیپر ہو جائے تو آپ نے اس کی جب ریویژن کرنی ہے، یعنی پیپر چیک آؤٹ کرنا ہے کہ آپ کے تمام سوال کمپلیٹ ہو گئے، تو اس میں آپ نے نمبر کے حساب سے دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر اور 4 نمبر اور 5 نمبر صحیح ترتیب کے ساتھ ہم نے لکھے ہیں یا نہیں۔ تو 3 نمبر آپ کے یہاں پر ہے، 5 نمبر آپ کے نفس مضمون کے ہیں، چونکہ یہ نفس مضمون 5 نمبر کا اور یہ بورڈ کا 9 کلاس کا لیول ہے، لہٰذا آپ نے اس لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھے سے اچھا لکھنا ہے۔ نمبر لاسٹ پوائنٹ جو آپ کا ہے درخواست گزار ہے، اور اس کے بعد آپ نے لام میم نون لکھنا ہے، آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے اس کا انتخاب کیوں کرنا ہے، اور اینڈ پر جو ہے آپ نے ڈیٹ لازمی ڈالنی ہے، اس کا 1 نمبر ہے، اور یہ نمبر انتہائی ضروری ہے۔ اور درخواست چونکہ اردو میں ہے، یعنی اردو کا پیپر ہے، تو آپ نے جو اپنی لکھنی ہے تاریخ، وہ بھی آپ نے اسی طریقے سے اردو میں لکھنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس طریقے سے آپ اگر پیٹرن کے مطابق پیپر کریں گے تو آپ اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یعنی کون کون سی اہم ترین درخواست تیار کرنی ہے تاکہ آپ جو ہے وہ پاس ہو سکے۔ یہ ایک طرح کا گیس پیپر ہوتا ہے جو کہ طالب علم کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے تاکہ اس گیس پیپر کو سامنے رکھ کر وہ اپنی تیاری کو مزید آسان سے آسان بنا سکے۔